بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر ہم ڈسکشن کریں گے وہ بیسیکلی اس کو ہم آسان اردو میں نام دے سکتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کے ایک بنیادی ڈفرینس پہ، ایک بنیادی فرق پہ ہم تھوڑا سا بات کریں گے۔ اور یہ بات جو ہے یہ تھوڑا سا سسٹمز کے پوائنٹ آف ویو سے ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں نا نظام کو بدلو، نظام یہ اور نظام وہ۔ تو سسٹمز انگلش میں ہم اس کو سسٹم کہتے ہیں، تو اس کی جمع ہے سسٹمز، تو اس کے تناظر میں ہوگی۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ یہ ریسرچ پیپر جو ہے وہ ایک پبلش ہوا ہے الحمدللہ ریسنٹلی ٹرکش جرنل آف اسلامک اکنامکس کے اندر، اور اس میں جو ہے یہ اس پہلو پہ بات کی گئی ہے۔ تھوڑا سا ٹیکنیکل ورڈنگ میں سپلائی چین کا نام دیا گیا ہے، آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیں بزنس پروسیس کے اندر یا بزنس کے اندر اسلامک فائنینس کی انوالومنٹ۔ یہاں بات ہے، اس کا ٹائٹل ہے اسلامک فائنینس انوالومنٹ ان سپلائی چین آف فائنینسڈ ایسیٹس۔ تو اس کو ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک فائنینس کی یا اسلامک بینکنگ کی انوالومنٹ جو ہے وہ ایکچوئل بزنس کے اندر، ریئل بزنس کے اندر وہ کس طرح ہوتی ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو یہیں سے جو ہے وہ ڈفرینسیشن پیدا ہوگی۔ بیسیکلی یہ ریسرچ پیپر دو حصوں پر مشتمل ہے، یا اس کے دو بڑے پارٹس ہیں۔ ایک حصہ جو اس کا سیکشن 2 پہ مشتمل ہے وہ ہمارے آج کے ٹاپک کا عنوان ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ٹیبل 1 جو اس کے اندر موجود ہے، اور یہ ایک کارآمد چیز ہو سکتی ہے آپ ساتھیوں کے لیے بھی کہ ٹیبل 1 کے اندر ہم فائنینسنگ موڈز جو استعمال ہو رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے اندر پاکستان میں۔ تو یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہر 3 مہینے میں ایک اسٹیٹ بینک بلیٹن، اسلامک بینکنگ بلیٹن جاری کرتا ہے۔ وہ اسلامک بینکنگ بلیٹن جو ہے وہ جو پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے اعداد و شمار پیش کرتا ہے، اس میں اس وقت جو ہمارے ہاں استعمال ہو رہے ہیں وہ 6 یا 7 بڑے موڈ آف فائنینس ہیں، اسلامک فائنینس موڈز ہیں جس کی بنیاد پہ کام چل رہا ہے۔ سب سے پہلا مرابحہ ہے، دوسرا اجارہ ہے، تیسرا مشارکہ ہے، پھر ڈیمینشنگ مشارکہ ہے، سلم ہے، اور استثناء ہے۔ تو ایک بڑا مسئلہ جو فی الوقت جو ہے پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے ساتھ درپیش ہے، وہ یا ایون آؤٹ آف دی پاکستان بھی یہ مسئلہ ہے کہ اویئرنیس کا فقدان ہے لوگوں میں، جو ہے وہ اس بات کی سمجھ کا فقدان ہے، نہ صرف اسلامک بینکنگ کی سمجھ کا فقدان ہے بس، بلکہ اسلامی مالیات کا، یعنی اسلامک فائنینس جو کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، اپنی کم سے کم اپنے دائرہ کار کی حد تک اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے فائنینشیل مسائل کے لیے، میرے مالیاتی مسائل کے لیے کیا طریقہ کار جو ہے وہ شریعہ کی حدود کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ چند الفاظ ہیں جن کو اگر ہم صحیح طرح عام آدمی تک، عام آڈینس تک پہنچا سکیں تو یہ ایک بہت ہی مفید کام ہو سکے گا، جس میں یہ اسلامک فائنینس موڈز تو آپ لوگوں کے لیے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ حضرات جو شریعہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، شریعہ نالج آپ لوگوں کے پاس ہے، تو اس آپ حضرات کے لیے تو یہ فقہ کی کتابوں کے اندر موجود چیزیں ہیں، مرابحہ، استثناء، اجارہ، سلم، یہ ساری چیزیں آپ نے کئی سال پڑھی ہیں، لیکن عوام الناس جو ہے وہ اس سے واقف نہیں ہے۔ دوسرا، ہم خود بھی جو ہے اگرچہ شریعہ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، لیکن اس کو آج کے دور میں کس طرح استعمال کیا جائے، اس حوالے سے واقفیت کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ اس واقفیت کو بتدریج بڑھائے جانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنے اس حصے کی طرف آتے ہیں، وہ سیکشن 2 یعنی لٹریچر ریویو کا حصہ ہے، اسلامک فائنینس انوالومنٹ ان سپلائی چین۔ یہ بیسیکلی ایک ڈائیگرام ہے، ایک تصویر ہے، ایک فگر ہے جو بنائی گئی ہے، اور وہ اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ بیسیکلی اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کا ایک بنیادی فرق کیا ہے۔ وہ بنیادی فرق کس طرح ہے کہ اسلامک بینکنگ بیسیکلی اگر ہمیں اس کو بریک اپ کریں، اس کا تجزیہ کریں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو یہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ایک ہے اسلامک اور دوسری ہے بینکنگ۔ تو ایک باؤنڈری، ایک دائرہ کار جس کے اندر یعنی یہ بیسیکلی 2 مختلف نظاموں کو لے کر چلنے کا نام ہے، 2 مختلف اور بعض اوقات متضاد سسٹمز کو فالو کرنے کا نام ہے۔ اور اس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو پہلا جو دائرہ ہے، یہ اگر لیفٹ ہینڈ پہ پہلا دائرہ دیکھیں گے، یہ ہے بینکنگ ریگولیشنز۔ بینکنگ ریگولیشنز یا بینکنگ سسٹم آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، یا نظام بینکاری کہہ سکتے ہیں اردو میں۔ اس
کے اندر جو ہے اسلامک اور کنونشنل بینک دونوں اس کو فالو کرنے کے پابند ہیں. دوسری طرف جو شریعہ باؤنڈریز ہیں یعنی اسلامک پرنسپلز ہیں، اسلام کے اصول ہیں، اسلام کے ضابطے ہیں، ان کو فالو کرنے کا کام صرف اسلامک بینکوں کے لیے ہے، کنونشنل بینکوں کے لیے نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بینکنگ باؤنڈری کے اندر کنونشنل بینک کو صرف بینکنگ باؤنڈری کو فالو کرنا ہے، صرف اس کو اپنی اس بینکنگ کے جو اصول و ضابطے ہیں انٹرنیشنلی جو باسل 1 2 3 وغیرہ کہلاتے ہیں ان کو فالو کرنا ہے. لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے اور اس سے اسلامک بینک کس طرح بچتا ہے، بیسیکلی یہی ایک ٹیکنیکل ڈفرینس ہے جو اسلامک بینکنگ کو کنونشنل بینکنگ سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے. تو بیسیکلی کنونشنل بینک جو ہے وہ پرووائڈنگ لونز ہے اور چارجنگ انٹرسٹ ہے، جس کو ہم ربا کہتے ہیں. اور ربا کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 4 مقامات پر آیات نازل ہوئی ہیں. سب سے پہلے سورہ روم میں، جس میں کہا گیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ اے لوگوں جو تمہارا یہ کانسیپٹ ہے کہ تم ربا کے طور پر، سود کے طور پر جو اماؤنٹ دیتے ہو، جو پیسے دیتے ہو، یہ جو ہے اس سے تمہارے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اور اس کے مقابلے میں جو ہے زکوٰۃ کو کہا گیا کہ اس سے جو ہے وہ مال میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری طرف سورہ نساء، پھر تیسری مرتبہ سورہ آل عمران میں، اور آخر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 کے اندر وہ بات کی گئی جو کسی اور معاملے کے حوالے سے نہیں حکم دیا گیا، کہ یعنی اگر سود میں لین دین کرو گے، ربا میں لین دین کرو گے، تو اس میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ بینکنگ باؤنڈری کو فالو کرتے ہوئے اسلامک بینک کو اس چیز کو انشور کرنا ہوگا، اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ لازماً وہ جو ہے وہ بینکنگ باؤنڈری کو فالو کرنے کے باوجود اس صریح گناہ سے بچ سکے جو کنونشنل بینکنگ کا خاصہ ہے، یعنی سود سے. دوسری طرف اسلامک باؤنڈری کیا ہے کہ جب آپ سود نہیں لے سکتے تو اسلامک باؤنڈری کو فالو کرنا ہوگا. تو اس لحاظ سے اسلامک بینک بیسیکلی 3 مختلف طریقوں سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں. پہلا ہے ٹریڈنگ کے ذریعے، یعنی پرچیز اینڈ سیل، خرید و فروخت کے ذریعے. دوسرا ہے پرچیز لیز دین سیل، کہ خریدنا، اس کے بعد کرائے پہ دینا اور اس کے بعد بیچنا. اور تیسرا ہے پرچیز اینڈ پارٹیسپیٹری شیئرز، یعنی خریدنا اور خریدنے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد مشترکہ طور پر ملکیت حاصل کرنا. تو بیسیکلی یہ اگر دیکھا جائے تو ریئل بزنسز جو عملاً بزنسز وجود میں آتے ہیں، 3 طرح کے بزنسز ہیں. ایک ہے ٹریڈنگ کمپنی یعنی خرید و فروخت کا کاروبار، دوسرا ہے لیزنگ کمپنیز یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرائے پہ دینے والی کمپنیز، اور ہولڈنگ کمپنیز یعنی جو اب خود کام نہیں کرتی بلکہ آگے جو ہے وہ کسی دوسری بزنس اینٹیٹی کے اندر، کسی دوسرے کمپنی کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر کے جو ہے وہ پیسہ کماتی ہیں. تو بیسیکلی اسلامک بینکنگ کے جو تینوں کام ہیں، بیسیکلی یہ ریئل سیکٹر کی 3 مختلف ٹائپ کی کمپنیوں کا مجموعہ ہے. تو یہ شریعہ باؤنڈری کے اندر رہ کر کیا جائے تو یہ دونوں باؤنڈریز کو جو فالو کر رہا ہو اس کو اسلامک بینکنگ کہا جاتا ہے. اسی سیکشن کے اندر فردر اگر ہم آگے موو کریں تو فگر نمبر 2 جو ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ اگر جیسے مثال کے طور پر ایک نارمل ٹرانزیکشن کے اندر، ایک نارمل اگر ہم خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہوں یا کوئی بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہوں، اس میں اس کے علاوہ اگر کنونشنل بینک کے ذریعے وہ کام کر رہے ہوں اس میں کیا طریقہ کار ہے. اور پھر اگلی فگر ہمیں بتائے گی کہ اسلامک بینک اگر اسی طرح کا معاملہ کرنا ہو تو اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اور پھر وہ کیا میتھڈ اختیار کریں گے. تو اس کے اندر آپ جیسے اس ڈائیگرام کو، اس فگر کو، اس کو مد نظر رکھ رہے ہوں گے، اس کو ہم تھوڑا سا بڑا بھی کر لیتے ہیں نسبتاً تاکہ واضح بات سمجھ میں آ جائے. تو ایک نارمل ٹرانزیکشن کے اندر جس کو ہم سپلائی چین کہہ سکتے ہیں یا نارمل بزنس کہہ سکتے ہیں، نارمل بزنس کے اندر جب کوئی فائنینسنگ انوالو نہ ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سپلائر جو ہے وہ مالک ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ کوئی چیز بیچتا ہے تو کمپنی یا فائنینسڈ اینٹی یا جو بھی خریدار ہے وہ اس چیز کا مالک بن جاتا ہے. یعنی اونرشپ فلو جو ہے وہ بہت ایزیلی سپلائر سے جو ہے وہ فرم کی طرف، کمپنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یا فرد کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اسی طرح جب وہ آگے کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے تو جو بیچنے والا ہے یعنی کمپنی وہ پہلے مالک ہے، بعد میں وہ کسٹمر کو بیچ دیتی ہے تو کسٹمر مالک ہو جاتا ہے. اسی طرح فزیکل فلو یعنی وہ جو سامان ہے وہ حوالے کرنے کے حوالے سے، فزیکل فلو کے اعتبار سے سپلائر ڈائریکٹ جو ہے وہ حوالے کر رہا ہوتا ہے کمپنی کو، اور کمپنی جو ہے آگے
کسٹمر کو حوالے کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح اس کے اگینسٹ میں جب فائنینشیل فلو ہوتا ہے، یعنی جب آپ کوئی چیز کسی کو بیچتے ہیں تو اس کے اگینسٹ میں آپ کوئی معاوضہ حاصل کرتے ہیں، اسی کو فائنینشیل فلو کہتے ہیں. تو فائنینشیل فلو جو ہے اس کے اگینسٹ میں کسٹمر یعنی جو خریدار ہے وہ کمپنی کو پیسے دے رہا ہے اور کمپنی جو ہے سپلائر کو پیسے دے رہی ہے. اور اسی طرح جب یہ تینوں فلو وجود میں آتے ہیں تو اس کے دوران جو ہے وہ ایک انفارمیشن کا تبادلہ، معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ چیز کیسی ہے، اچھی ہے، خراب ہے، بری ہے، اس میں کتنے کی ہے، یہ ساری انفارمیشن یا معلومات یہ ساری جو ہے یہ آپس میں دو طرفہ تبادلہ ہوتا ہے. اسی لیے اس کے دو طرف اس کا رخ ہے اس ایرو کا. یہ ایک نارمل سپلائی چین کے اندر یا نارمل بزنس کے اندر یا نارمل ٹرانزیکشن کے اندر یہ طریقہ کار اختیار ہوتا ہے، خواہ بزنس ٹرانزیکشن ہو یا بعض اوقات جو ہے وہ نارمل ٹرانزیکشن کے اندر بھی، نان بزنس ٹرانزیکشن کے اندر بھی. اگر یہی بندہ یا یہی کمپنی یا یہی فرد اگر اس کے پاس خود پیسے نہ ہوں ابھی، اور یہ کمپنی جائے کنوینشنل کسی فائنینسر کے پاس یا بینک کے پاس اور اس سے کہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے فائنینسنگ فراہم کریں. کنوینشنل فائنینسر کا کام بالکل سمپل سا ہے، آسان سا ہے. وہ سمپل سا صرف سیدھا لون یعنی قرض فراہم کرے گا اور قرض کے اوپر کہے گا کہ آپ مجھے اس قرض کے اوپر یہ اضافی اماؤنٹ حوالے کر دینا اور اس تاریخ تک حوالے کر دینا، 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، 10 مہینے میں آپ مجھے یہ میری اماؤنٹ اور پلس اس پہ اضافی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ واپس کرنے کے پابند ہوں گے. تو کنوینشنل بینک کی سینیریو کے اندر آپ دیکھیں نہ تو اونرشپ فلو کے اندر کنوینشنل بینک انوالو ہو رہا ہے، نہ جو ہے وہ فزیکل فلو کے اندر انوالو ہو رہا ہے. انفارمیشن فلو کے اندر کسی حد تک انوالو ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایز اے اونر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس کا اسٹیک یہ ہوتا ہے کہ میں اس بندے کو یا اس کمپنی کو قرض دے رہا ہوں تو کل کو یہ پیسے واپس بھی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، یا کل کو جو ہے ایسا کوئی ایشو تو نہ آ جائے. تو ان فلوز کے اندر جو ہے وہ کنوینشنل بینک کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت زیادہ انوالو نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں فائنینشیل فلو کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ بینک کو پیسے دے اور بینک جو ہے کمپنی کو دے، یا اسی طرح کمپنی جو ہے بینک کے پاس پیسے جمع کرائے اور وہ سپلائر کو دے. تو یہ بیسیکلی ایز اے پیمنٹ چینل کنوینشنل بینک جو ہے وہ ڈسکلوز ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے نارملی. وہ یہ کہ ایز اے پیمنٹ چینل یعنی بینکنگ سسٹم کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے پیمنٹ چینل یعنی مجھے پیسے کسی کو بھجوانے ہیں، میں بینک کے ذریعے بھجوا دیتا ہوں، اور ایک حیثیت ہے اس کی فائنینسر کی کہ یہ پیسے میرے پاس نہیں ہیں بلکہ بینک نے مجھے فائنینسنگ کے طور پر دیے ہیں. تو نارملی جو کنوینشنل بینک ہے ایز اے پیمنٹ چینل جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے فائنینسر جو ہے وہ اگر ہوتا بھی ہے تو اس کا اونرشپ اسٹیک نہیں ہوتا، وہ اس ایسٹس کا اس چیز کا کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم پہ رسک برداشت کرے، یہ اس کے لیے نہیں ہوتا. اور یہی چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے اسلامک اور کنوینشنل بینکنگ میں. کس طرح اس کو آپ پڑھیں گے تو خود بھی واضح ہو جائے گا، اور مزید ہم اگلی ڈائیگرام میں دیکھیں گے تو ہم خود بھی یہاں سمجھ سکیں گے. جی امید ہے یہ آپ کے سامنے بالکل واضح آ رہی ہوگی، اور اس کو میں اپنے سامنے بھی واضح کر لوں. اچھا جی، اب اس میں اس ڈائیگرام میں اسی ڈائیگرام کی ایکسٹینڈڈ ورژن ہے. یہاں پر آپ دیکھیں تو کنونشنل بینکنگ کے مقابلے میں اگر سیم اسی کمپنی کو بہت ساری ضرورتیں پڑ سکتی ہیں. ہم یہاں پر صرف ایک ایگزامپل کو لے رہے ہیں کہ اس کمپنی کو ضرورت پڑی ہے کوئی مال خریدنے کے لیے، کوئی چیز خریدنے کے لیے، صحیح، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آسان اردو میں جو ہے مال خریدنے کے لیے یا انوینٹری یا خام مال خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی ہے. تو اب کنونشنل بینک کے پاس جانے کے بجائے یہ کمپنی جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ سودی لین دین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، تو وہ اسلامک بینک کے پاس جاتی ہے یا اسلامک فائنینسر کے پاس جاتی ہے. تو اسلامک فائنینسر کیا کرے گا اور کیا ڈفرینسیشن ہوگی؟ وہ ڈفرینسیشن یہ ہوگی کہ اسلامک بینک کمپنی سے پوچھے گا کہ آپ کو کس مد میں پیسے چاہیے، کیا کرنا ہے آپ نے اس پیسے کا، اس پیسے کو آپ کس طرح استعمال کریں گے، کیا آپ کی یوٹیلائزیشن ہوگی. مثال کے طور پر کمپنی بتا دیتی ہے یا فرد بتا دیتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ فلانا مال خریدنا ہے. کمپنی بینک پوچھے گا کہ آپ نے وہ کہاں سے خریدنا ہے. آپ بتا دیتے ہیں، فائنینسر بتا دیتے ہیں کہ ہمیں فلانے سپلائر سے جو ہے یہ مال خریدنا ہے. تو اس سچویشن کے اندر ایک معاہدہ طے پاتا ہے جس کو ہم مرابحہ ٹرانزیکشن کہتے ہیں، آپ حضرات سے واقف ہیں، جس میں بینک اور کلائنٹ جو ہے وہ ایک معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پر مسئلہ یہ درپیش ہوگا کہ بینک جو ہے وہ اگر براہ راست سپلائر سے خریدے گا تو سپلائر بینک کو نہیں جانتا، وہ اس کو مہنگا بھی دے سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز دے سکتا ہے جو اس کے کلائنٹ کے کام کی نہ ہو. تو بینک کیا کرتا ہے کہ اپنا ایجنٹ اسی کمپنی کو بنا دیتا ہے کہ آپ
وہ چیز خریدیں تو صحیح، لیکن اپنے لیے نہیں، آپ پہلے مرحلے میں ہماری بہاف پہ خریدیں. جیسا کہ ابھی فرمایا گیا تھا پچھلے سبق میں کہ ید امان اور ید زمان کا جو ڈفرینس ہے نا، کہ یعنی پہلے مرحلے میں آپ ید امان کے تحت یعنی آپ ہمارے وکیل بن کے، یعنی آپ ہمارے لحاظ سے جو ہے وہ چیز خریدیں، آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ کے قبضے میں اگرچہ وہ چیز ہوگی لیکن وہ ہماری بہاف پہ ہوگی، وہ ید امان کہلاتا ہے. تو اس کے بعد جب وہ چیز آپ خرید لیں گے تو آنرشپ سپلائی چین فلو، یہاں پر آپ دیکھیں آنرشپ فلو جو ہے وہ بینک کی طرف موو ہو رہا ہے، یعنی ڈائریکٹ سپلائر سے کمپنی کی طرف موو نہیں ہو رہا، بلکہ اگرچہ وہ چیز فزیکلی جو ہے وہ کمپنی کی طرف موو ہو رہی ہے، لیکن چونکہ کمپنی خرید رہی ہے بینک کے، اسلامک بینک کی بہاف پہ، تو اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جب بینک کی بہاف پہ کمپنی نے وہ چیز خریدی ہے تو جیسے ہی اس کا قبضہ مکمل ہوگا ایز اے وکیل، ایز اے ایجنٹ، ویسے ہی اسلامک بینک اس کا مالک ہو جائے گا اور اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار ہو جائے گا. اس کے بعد پھر مرابحہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں جو ہے عمل درآمد کرتے ہوئے مرابحہ ٹرانزیکشن کو مکمل کیا جائے گا اور پھر رسک جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا. تو یہ اگرچہ تھوڑے سے پوائنٹ آف ٹائم کے لیے صحیح، اسلامک بینک جو ہے اس فائنینسڈ ایسٹ کا فور ایگزامپل سمجھ لیں آٹے کا ہے، بسکٹ بنانے کا کارخانہ ہے تو اس میں میدا ہے، آٹا ہے، سوجی ہے، تو یہ جو بھی چیزیں ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے بینک اس ایسٹ کی آنرشپ لے گا، آنرشپ کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار ہوگا. تو یہ آنرشپ فلو کے اندر اسلامک بینک کی انوالومنٹ ہے. اب چونکہ آنرشپ اسلامک بینک لے رہا ہے تو وہ فزیکلی وہ سامان بھی اپنے پاس منگوا سکتا ہے، لیکن چونکہ آپریشنلی یہ مشکل ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ اپنے مقدم یا اپنے دوسرے ایجنٹ ہائر کرتا ہے جو اس مال پہ قبضہ کرتے ہیں، تو ایسا بھی وجود میں آتا ہے جس کو ہم جو ہے وہ فم مرابحہ یا دیگر مرابحہ جو ہے وہ اسلامک بینک کے اندر کہتے ہیں، فائنینس فور امپورٹ فیسلٹی کر کے کچھ اس طرح کا فم مرابحہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور یہاں پر جو ہے پرچیزنگ ایسٹ، سب سے پہلے اسلامک بینک پرچیز کرتا ہے ایسٹ فرام سپلائر سے اور اس کے بعد وہ پھر سیل کر دیتا ہے کمپنی کو. تو یہ طریقہ کار ہے جس کے مطابق جو ہے وہ اسلامک بینک 6 یا 7 میں سے، ابھی ہم نے جو ٹیبل دیکھا تھا اس ٹیبل میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ 6-7 مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے اسلامک بینکس فائنینس کر رہے ہیں چیزوں کو. تو اس میں ہم سب سے پہلا والا جو مرابحہ فائنینسنگ موڈ ہے یہ ہم نے اس میں دیکھا سمجھا. کسی نہ کسی حد تک اجارہ اور ڈیمینشنگ مشارکہ میں بھی یہی طریقہ کار استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ہماری آج کی جو یہ پریزنٹیشن ہے یا آج کا ہمارا جو پیپر ہے یہ اس پہ فوکس کر رہا ہے، اور امید ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کے درمیان ایک بہت بنیادی فرق وہ آپ کے علم میں آیا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ایک بہتر انداز میں چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اس میں بہرحال بہتری کی گنجائشیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہتری کی گنجائشوں کے ساتھ ساتھ ہم اس کے نتیجے میں آگے کی طرف موو آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں تک ہمارا پہلا حصہ ختم ہوا، ہم یہاں ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں.